ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 83ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح یہودی علماء اپنی ذلیل حرکتوں سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی کمینگی کے بل پر داغدار بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار مسلمان صبر و تحمل کے ساتھ دعوت دین میں مصروف تھے۔ ایسے میں یہودیوں کی بدتمیزی طلب حجت کی شکل اختیار کر کے ایک عجیب مضحک انگیز مطالبہ بن گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مضحک انگیز مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نادان لوگ کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ او تأتین آیہ، سورہ بقرہ کی 118ویں آیت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی آخر یہ کیا جھمیلا ہے کہ خدا تمہاری طرف ایک فرشتہ درپردہ بھیجتا ہے اور بالا بالا ہی تم تک اپنی بات پہنچا دیتا ہے، کیوں نہیں وہ سامنے آ کر ہم سے براہ راست بات کرتا اور کہتا کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ زمین پر اترے، آنکھوں سے دکھائی دے اور ہم سے رو در رو کہے کہ یہ میرے حکام ہیں، ان کو مانو، اور یہ کہ یہ شخص میرا پیغمبر ہے، اس کا دامن تھام کر چلو۔ یہ نہیں تو کم سے کم اتنا ہی کرے کہ کوئی صریح اور قاطع نشانی بھیج دے جس کے بعد کسی کو مجال انکار نہ رہے کہ تم اس کے نبی ہو اور قرآن اس کا کلام ہے۔ ناظرین یہ قاطع نشانی بھی انہوں نے متعین صورت میں بتا دی جو ان کو مطمئن کر سکتی تھی۔ تاریخ و سیرت کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ یہود کے حلقوں میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا، دیر تک اس کا چرچا رہا اور بار بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا گیا۔ پہلے سنیے کہ یہ مضحک خیز مطالبہ کیوں کر ہوا۔ صورت واقعہ یہ تھا کہ مدینے کے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل اوس و خزرج کو زک دینے کے منصوبے بنا کر آنے والے نبی کی فوری آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو گیا تو یکایک انہوں نے پینترا بدل لیا اور انکار اور سرکشی کے مورچوں پر ڈٹ گئے۔ ان کی اس قلب ماہیت پر عام لوگوں میں عجیب سی حالت استفہام پیدا ہو گئی۔ لوگ آ کر ان سے پوچھتے کہ یہ قصہ کیا ہے، کہ پہلے آپ ہی حضرات یہ دعائیں مانگتے تھے اور ایک نبی کی آمد کا مژدہ سناتے تھے، اور اب آپ کو اسی آنے والے نبی کی آمد پر آپ لوگ بگڑ بیٹھے ہو۔ خصوصاً ایک مجلس میں معاذ ابن جبل اور حضرت بشر ابن برا بن معرور جیسے ذہین اکابر صحابہ نے یہودی بزرگوں سے صاف صاف کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ تم ہمارے خلاف تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خود ہی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزوئیں کیا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اہل شرک تھے اور تم ہی ہمیں خبر سنایا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہو چکا ہے، اور پھر تم اس کے اوصاف ہمارے سامنے گنوایا کرتے تھے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی گفتگوؤں میں کس بری طرح یہودی ذہن کا پول کھل جاتا تھا، ان کی سازش نکل کر کے سامنے آ جاتی تھی، اور وہ خود محسوس کر لیتے ہوں گے کہ ہمارے متعلق مخاطبین کی رائے کیا ہے۔ اپنے شان دیانت و تقوی کے بچاؤ کے لیے ناگزیر تھا کہ وہ ایک نہ ایک ڈھال فراہم کرتے۔ وہ ڈھال کیا تھی
اسے معلوم کرنے کے لیے اوپر کی بات کا جواب سنیے جو بنی نذیر کے ایک بزرگ سلام ابن مشکم کی زبان مبارک سے صادر ہوا۔ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی ایسی نشانی نہیں لایا جس کے ذریعے ہم اسے بحیثیت نبی کے پہچان سکتے، لہٰذا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تم سے تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا جواب ہوتا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہی بات ابن سلوبہ فتیونی نے خود محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کر دی تھی، یعنی ایک فیصلہ کن نشانی چاہیے تھی اور اس کا تعین کرنا یہود کا کام تھا۔ وہ جیسی نشانی کا بھی چاہے مطالبہ کریں، اسی طرح لوگوں کی طرف سے اس میثاق کا سوال اٹھایا گیا جو نبی آخر الزماں کے بارے میں سابق انبیاء سے انہوں نے استوار کیا تھا، تو اس پر بھی ان لوگوں نے آئیں بائیں شائیں کر دی۔ اس کے علاوہ مالک ابن القطیف نے ایک بار صاف صاف کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ سیرت ہشام جلد 2 میں واقعہ تذکرہ ہے۔ ان کے لیے قرآن کے پاکیزہ کلام اور ہلچل مچا دینے والے استدلال میں کوئی نشانی نہیں تھی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کوئی نشانی نہیں تھی۔ زندگی کا نقشہ بدلنے والی تحریک کی لہروں میں کوئی نشانی نہیں تھی۔ علمبرداران حق کی پروان چڑھتی ہوئی جماعت میں کوئی نشانی نہیں تھی۔ ان قربانیوں اور جاں بازیوں میں کوئی نشانی نہیں تھی جو مٹھی بھر مسلمان ظلم و تشدد کے ہتھیاروں سے کام لینے والی بااثر طاقتوں کے مقابلے میں دکھا رہے تھے۔ ان کو تو بس کوئی عجوبہ اور کوئی تماشا چاہیے تھا۔ اب سنیے کہ کس نشانی کا مطالبہ تھا۔ رافع ابن حزیمہ اور وہب ابن زید حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، باتیں ہوئی، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لکھی لکھائی کتاب لاؤ جسے آسمان سے ہمارے اوپر اترواؤ اور ہم اسے بطور خود پڑھیں اور ہمارے سامنے چشمے جاری کر دو اور پھر ہم تمہارے پیچھے چلیں گے اور تمہاری صداقت کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح رافع ابن حزیمہ نے یہ تقاضا بھی کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے رسول ہو جیسے کہ تم خود کہتے ہو تو ذرا اللہ میاں سے کہو کہ وہ ہم سے بات کرے، یہاں تک کہ ہم اس کی بات خود سن لیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحات 173 اور 174 میں سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک اور مجلس میں فنحاس عبداللہ ابن صبوریہ، کنانہ ابن ربی ابن ابی الحقیق حاسے، اشیع کعب ابن اسد، شمیل ابن زید اور جبر ابن عمر ابن سکینہ جیسے بزرگان یہود اس وقت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی یہ قرآن تمہیں کوئی انسان نہیں سکھاتا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوب سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ کہ میں خدا کا رسول ہوں، تم اس حقیقت کو اپنے یہاں تورات میں مرقوم دیکھتے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حقیقت یہ ہے کہ جب خدا اپنے کسی رسول کو برپا کر دیتا ہے تو پھر جو کچھ بھی رسول چاہے خدا اس کے لیے وہی کچھ کر دیتا ہے، اور رسول جس بات کا بھی ارادہ کرے خدا کی طرف سے وہی کچھ کر دکھانے کا اختیار پا لیتا ہے۔ سو تم آسمان سے ہمارے اوپر لکھی ہوئی کتاب کو اترواؤ جسے ہم پڑھیں اور پہچانیں۔ ناظرین گرامی، یہود نے بڑی کارگر ڈھال تلاش کر لی۔ اب کوئی سوال نہ رہا اس کا کہ داعی حق کی دعوت کیا ہے، وہ کیا بات کہتا ہے، اس کے لیے دلائل کیا رکھتا ہے، اس کے دعوت کے اثر سے کیسی زندگی بنتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت سے کس نوعیت کی سیرت پروان چڑھتی ہے، اس کے تعمیری کام سے کیسا نظام تمدن بنتا ہے۔ یہ سارے سوالات پیچھے چلے گئے اور سامنے یہ مطالبہ آ گیا کہ آسمان سے کتاب اتار کے دکھاؤ۔ اب لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا جس نے بات چھیڑی، اسے کہہ دیا کہ ہم تو ماننے کو تیار بیٹھے ہیں لیکن ان سے جا کر کہو کہ وہ نبی برحق ہیں تو اللہ میاں سے کہہ کر ذرا یہ ایک نشانی دکھا دیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں اوپر سے منوا لیتے ہیں۔ پھر وہ کیسا رسول ہے جس کی بات عالم بالا میں درخور اعتنا نہیں ہے۔ لوگوں چھوڑو ان انتشار انگیز باتوں کو، جاؤ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، یہ تو بس یوں ہی ڈھکوسلا ہے۔ یہ جواب ہوتا تھا یہودیوں کا۔
ناظرین یہ تو ایک معلوم عام حقیقت ہے کہ مدینے کے محدود ذرائع و وسائل پر جب مہاجرین کی روز افزوں آبادی کا بار پڑنے لگا اور بے سرمایہ و بے سہارا لوگ اپنی معاشی زندگی کے تعمیر نو میں آ کر لگے تو اسلام کے بیشتر پیروکاروں پر عالم فقر و فاقہ چھا گیا۔ اس امتحان فقر و فاقے میں خود تحریک کا لیڈر اور اس کے گھر کے لوگ سب عام ساتھیوں کے برابر کے شریک تھے، بلکہ آزمائش میں سے زیادہ حصہ اسی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ فقر و فاقے کی صبر آزمائیوں کو مہاجرین کی بیماری نے دو گنا کر دیا۔ نئی آب و ہوا باہر سے آنے والوں کو راس نہیں آئی اور یکے بعد دیگرے سچائی کے نظام کے سپاہی بیمار ہونے لگے۔ بخار کی ایک وبا پھیل گئی اور یہ بخار بڑا ہٹیلا اور موذی ثابت ہوا۔ ناقص غذا کے ساتھ اس نئی بلا نے جس کو نشانہ بنایا اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے چھوڑا۔ لوگ معاشی تگ و دو کے قابل نہ رہے۔ ایک طرف تحریک کا سفینہ مشکلات اور مخالفتوں کے نت نئے گردابوں سے دوچار تھا۔ نوخیز اسلامی ریاست ہر پہلو سے محتاج تعمیر تھی۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے طرح طرح کے خطرات تھے۔ افراد کار صاحب فراش ہو رہے تھے اور پیٹ بھرنے کو روٹی اور تن ڈھانکنے کو کپڑے کا پورا انتظام نہیں تھا۔ اس مرحلے کو چھوٹی سی انقلابی جماعت نے جس طاقت کے بل پر پار کیا وہ ایمان باللہ، مقصد کی محبت اور باہمی جذبہ اخوت کی طاقت تھی۔ دراصل بڑے بڑے تاریخی کارنامے انجام دینے والے افراد اور تنظیموں کی مرکزی طاقت ہوتی ہے ایمان اور اخوت۔ اسی طاقت نے نحیفوں کو قوی بنائے رکھا اور اسی طاقت نے ذرائع و وسائل کی کمی کے اثرات کو کم سے کم کر دیا۔ تاہم ناسازگار حالات کے خلاف جو کچھ جدوجہد ہو رہی تھی اسے وبائے عام نے بہت کمزور کر دیا اور اس دوران میں چرچا بھی ہونے لگا کہ مدینے کے یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اور اب مسلمان پنپ نہیں سکیں گے۔ ناظرین اس طرح کے چرچوں میں حالات کس طرح سنگین بن گئے ہوں گے مدینے کی، مہاجرین کی، انصار کی، مسلمانوں کی، اور آپ کے جانثار کس طرح وبا کی زد میں اپنے دلی اضطراب کو ظاہر کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر اگلی قسط میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ